اکثر ذکرہ، جو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے محب اپنے محبوب کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتا ہے۔ اب میں یہ پوچھتا تو نہیں کہ کسے کسے حضور سے محبت ہے، اللہ کے فضل و کرم سے حضور کے ہر کلمہ پڑھنے والے کے دل میں رسول اللہ کی محبت موجود ہے، اور ایسی محبت کہ حضور کی محبت میں اپنا تن من دن جان اولاد سب کچھ ایک مسلمان قربان کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اب سرکار کی محبت کا تقاضا یہ ہے، محبت کی ایک علامت یہ ہے کہ محب محبوب کا ذکر بھی کرتا ہے، نہ صرف ذکر کرتا ہے بلکہ محبوب کی بات بھی مانتا ہے۔ بھائی توجہ ہے ذرا، محبوب کی بات بھی مانتا ہے۔ یہ نہیں کہ محبوب کچھ اور تقاضا کرے اور محب کچھ اور کرتا پھرے، محبوب محب سے کچھ اور چاہے اور محب کچھ اور کرتا پھرے۔ محبت کہتی ہے یار میرے والے ادھر بھائی پکا لگ جائے گا میرے والے۔ اصل میں تقریر کرنے والوں کو دقت یہ ہوتی ہے کہ اگر 4 بندے سامنے بیٹھے وہ دائیں بائیں دیکھیں گے تو میں کس کو سناؤں گا؟ دیواروں کے ساتھ بات تو نہیں ہو سکتی، یہ کپڑوں پردوں کے ساتھ بات نہیں ہو سکتی۔ میں جو بات کر رہا ہوں آپ سے کر رہا ہوں، سامنے بیٹھے ہیں سرکار کے غلام، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ہم حضور کا کلمہ پڑھتے ہیں، رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں، جو حضور کی محبت ہمارے دلوں میں موجود ہے اس محبت کی ڈیمانڈ ہے، مطالبہ ہے، اور اس محبت کا تقاضا ہے کہ حضور کا ذکر بھی کرے اور حضور کی بات بھی مانے۔ بڑے اوکھے بیٹھے ذرا بابو نے کہا سبحان اللہ، حضور کی بات بھی مانے۔ اللہ اکبر۔ محبت یہ نہیں کہ بندہ محبت کا دعویٰ کرے لیکن محبوب کی بات نہ مانے۔ محبت یہ ہے کہ محبت بھی کرے اور محبوب کی بات بھی مانے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ حضور کا امتی سرکار کا متبع بھی بن جائے، حضور کی سنتوں اور سیرت پر عمل کرنے والا بھی بن جائے۔ اگر محبت کا دعویٰ کرے لیکن محبوب کی اطاعت سے روح گردانی کرے، محبوب کی اطاعت سے منہ پھیرے، تو پھر سمجھ لیں کہ وہ محبت میں کامل ہو سکتا۔ حضرت سلطان کو فرماتے ہیں کہ سچا عاشق وہ ہوتا ہے، بھائی چھوڑ دو چھوٹے بھائی، چھوڑ دو بھائی، چھوڑ دو یار، ادھر دیکھ بھائی جو آنا چھڑ دے جتنی دیر میں بیان کر رہے ہیں کامل تمہونی دیر سن جاتے ذرا محبت سبحان اللہ کہہ دو۔ میں نے سنا میں کس طرح سناؤں، آپ توجہ کریں گے میں سناؤں گا ذرا۔ اللہ اکبر۔ اب خطیب ہوتے ہیں، مقررین ہوتے ہیں، خطیب مقرر کا کام ہوتا ہے تقریر کرنا، کئیوں نے رٹی ہوتی ہے اور وہ اپنے اس رٹی ہوئے انداز میں پڑھ کے چلے جانا ہوتا ہے۔ اب میری کوشش ہے کہ میں آیا ہوں تو اس کا مقصد پورا ہو، بیٹھنے کا، تقریر کرنے کا۔ ماشاءاللہ سرفراز بھائی نے اپنی پوری محبت کے ساتھ اہتمام کیا، انتظام کیا، دیکھیں خرچہ کیا، اپنی جیب سے پیسے لگائے، سارا انتظام کیا، آپ کو مدعو کیا، بٹھایا، تو کس لیے؟ سرکار کی محبت میں اور اپنی آخرت کے لیے، تو تاکہ ہم آئے ہیں بیٹھے ہیں ہمارا مقصد پورا ہو۔ تو مقصد یہ نہیں ہے کہ صرف بات سنی اور کانوں کا رس پورا کیا اور دل کا چسکا پورا کیا اور سن کے چلے گئے، مقصد یہ ہے کہ ہم اس محفل سے کوئی پیغام لے کے جائیں۔ کیا لے کے جائیں؟ پیغام۔ آئے ہیں تو اپنی جولیوں میں، اپنے دامن میں محبت مصطفیٰ کی سچی جو ہے وہ شمع اپنے دلوں میں روشن کر کے جائیں، اور اس محبت کا تقاضا سمجھ کے اور سیکھ کے جائیں کہ رسول اللہ کی جو ہمارے دلوں میں محبت ہے، حضور کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم حضور کے مطیع و فرمانبردار بن جائیں، اپنے آقا کی سیرت کے مطابق زندگیاں گزارنے والے بن جائیں، اپنے کریم آقا علیہ السلام کی سنتوں کے متوالے بن جائیں۔ محبت صرف زبانی جمع خرچ کر لینے کا نام نہیں، بلکہ محبت کا تقاضا اور ڈیمانڈ اور شرط و علامت یہ ہے کہ حضور کی محبت میں سرکار کی اتباع بھی کریں، میرے مصطفیٰ کی فرمانبرداری بھی کریں۔ مثلا دیکھیے
نبی پاک علیہ السلام اپنی امتیوں سے فرماتے ہیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اب حضور یہ چاہتے ہیں کہ سرکار کا ہر غلام، حضور کا ہر امتی 5 وقت کا نمازی بن جائے، لیکن امتی نماز کی طرف آنا ہی نہ چاہے، امتی نماز سے اعراض کرے، روح گردانی کرے، تو پھر سمجھ لیں کہ اس کے پاس جو ہے وہ محبت کاملہ موجود ہے، وہ محبت کے تقاضوں کو پورا کرنے والا نہیں۔ سرکار جس چیز کی اپنے امتی غلام سے ڈیمانڈ کرے اور امتی اگر روح گردانی کرے تو پھر محبت میں وہ کامل نہیں ہے۔ حضرت سلطان ابو سرکار رحمت اللہ تعالی سچے عاشق کی نشانی بیان کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں عاشق سوئیو حقیق حسین فرماتے ہیں کہ جدھر بیٹھے راز ماہیدہ لگے اسے بننے ہو، لگے اسے، یعنی محب یہ دیکھتا ہے کہ میرا محبوب کس کام سے راضی ہوگا، کس بات سے راضی ہوگا، پھر محب اپنے محبوب کو راضی کرنے کے لیے اسے بننے اسی طرف لگ جاتا ہے جس طرف محب کا محبوب راضی ہو جاتا ہے۔ محبت پھر یہ چاہتی ہے کہ اس بات کو پسند کرے جس کو محبوب پسند کرتا ہے، خواہ اپنے آپ کو وہ چیز ناپسند ہی کیوں نہ ہو، اور محبت چاہتی ہے کہ اس چیز کو ناپسند کرے جس کو محبوب ناپسند کرتے ہیں، چاہے وہ چیز اپنے آپ کو پسند ہی کیوں نہ ہو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت جو ہمارے سینوں میں موجود ہے، اس محبت کا تقاضا ہے ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ اور حضور کی سنت کو پسند کریں اور غیروں کے طریقے کو ناپسند کریں، کیونکہ حضور کی محبت چاہتی ہے کہ ہم آقا کے طریقے کو پسند کریں اور غیروں کے طریقے کو ناپسند کریں۔ ایک واقعہ سنا کے بعد مکمل کرتا ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی کسی مقام پہ تشریف فرماتے، کھانا کھانے لگے، دسترخوان بچھایا گیا، دسترخوان پہ کھانا چن دیا گیا، صحابی کھانا کھانے لگے تو ایک لقمہ دسترخوان سے اٹھایا، کوئی ذرہ یا لقمہ دسترخوان پہ گر گیا تو اٹھا کے دوبارہ کھانے لگے۔ کوئی شخص قریب بیٹھا تھا تو اس نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں، یعنی ان کے علاقے میں یہ کوئی ہلکی یا کوئی نیچ حرکت تھی، لوگ اس کو ناپسند کرتے ہوں گے، کہاں یہ کیا کر رہے ہو؟ صحابی رسول کو معلوم تھا کہ یہ جو میں کر رہا ہوں یہ اللہ کے رزق کا احترام ہے اور میرے مصطفیٰ کی سنت ہے۔ لقمہ اٹھایا اور اٹھا کے لقمہ اس کا ذرہ اٹھا کے کھا لیا، تو بعد میں اس سوال کرنے والے بندے کو جواب دیا کہ تم یہ کہتے ہو کہ لوگ کیا کہیں گے، اَأَتْرُكُ سُنَّتَ حَبِيبِي لِهَٰؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ، میں کیا ان احمق دنیا داروں کی وجہ سے اپنے حبیب کی سنت کو چھوڑ دوں، اپنی حبیب کی سنت کو چھوڑ دوں، کہ لوگ
کیا کہیں گے کہ دیکھو کتنی ہلکی حرکت کر رہا ہے، ہمارے علاقے میں، ہمارے معاشرے میں، ہماری قوم کے اندر یہ نیچ حرکت سمجھی جاتی ہے۔ تو بھائی سمجھی جائے، یہ رب کے رزق کا احترام ہے، اور میرے مصطفیٰ میرے حبیب کی سنت ہے، میں تو وہ عمل کروں گا جس سے سونا مصطفیٰ راضی ہو جائے۔ کہاں اترک سنت حبیبی لہؤلاء حمقا، یہ پیغام دے دیا کہ لوگوں کے ڈر کی وجہ سے، برادری کے ڈر کی وجہ سے، علاقے، قوم اور بستی کے ڈر کی وجہ سے رسول کی سنت اور سیرت کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ جس کے دل میں رسول اللہ کی سچی محبت ہے، وہ قوم اور برادری اور علاقے کے رسم و رواج کو پاؤں کی ٹھوکر سے اڑا کر مصطفیٰ کی سنت کو تھام لے گا اور اپنے حبیب کی سیرت پر عمل پیرا ہو جائے۔ یہ حضور کی محبت ہم سے چاہتی ہے، یہ حضور کی محبت کا مطالبہ بھی ہے، ڈیمانڈ بھی ہے کہ ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جس طرح گج وج کے میلاد مناتے ہیں، حضور کی شان عظمتیں سنتے ہیں، اسی طرح حضور کی محبت میں اپنے انداز کو، اپنے طریقے کو، اپنے چال ڈھال کو، اپنی سیرت کو، اپنی صورت کو، اپنی وضاحت صورت حجامت کو، اپنے چہرے کو نبی پاک علیہ السلام کی سنت طیبہ کے سانچے میں ڈال لیں، تاکہ ہم حضور کی محبت کے تقاضوں کو اور علامات و حضور کی محبت کی شرائط کو پورا کرنے والے بن جائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور کی محبت میں اللہ رب العزت نبی پاک علیہ السلام کی سیرت اور سنت کے مطابق ہمیں اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔